السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے اور اپنی پریپریشن بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ آج ہم اسٹیٹ کے سلیبس میں اردو کے جو چیپٹرز شامل ہیں اس میں 8 کلاس کی جو بک ہے جان پہچان، اس کے اور چیپٹرز جو ہیں وہ ہم لوگوں نے دیکھ لیے تھے، کچھ نظمیں تھی وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ جن لوگوں نے پہلے کی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں، جو بی پی ایس سی اور این سی آر ٹی کے لیے بی پی ایس سی ایگزام کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ این سی آر ٹی کی بک سے جو ہے وہ کوشچنس جو ہے وہ پوچھے جا رہے ہیں۔ تو چلیے آگے جو چیپٹرس ہیں اور کچھ پویم ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو آج کا جو چیپٹر ہے وہ ہے پہلی جنگ آزادی کا سپہ سالار۔ ٹھیک ہے، عامر آج بہت خوش تھا۔ اس کے اسکول میں آزادی کا جشن منایا جا رہا تھا۔ اس موقع پر اسکول میں ایک ڈرامہ اسٹیج کیا گیا۔ ڈرامے کا موضوع تھا بہادر شاہ ظفر، پہلی جنگ آزادی کا سپہ سالار۔ عامر نے بھی ڈرامے میں حصہ لیا۔ ڈرامہ بہت پسند کیا گیا اور سب نے طلبہ کی بہت تعریف کی۔ طلبہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو بولتے ہیں، ایک اسٹوڈنٹ کو طالب علم کہا جاتا ہے اور زیادہ کو طلبہ کہتے ہیں۔ تو یعنی جو اسٹوڈنٹس تھے، جو بچے تھے جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، ان کی جو ہے وہ بہت تعریف کی گئی۔ عامر کے ابو بھی پروگرام دیکھنے گئے تھے۔ گھر لوٹ کر انہوں نے عامر کو شاباشی دی۔ عامر نے کہا، ابو مجھے 1857 یعنی 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے بارے میں کچھ اور بتائیے۔ ابو نے کہا، بیٹا یہ ایک لمبی کہانی ہے، بس یوں سمجھ لو کہ انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے تاجر بن کر اپنے ملک کا مال بیچنے آئے اور یہاں کی چیزیں اونے پونے داموں میں خرید کر اپنے ملک لے جانے لگے۔ دھیرے دھیرے وہ بعض ہندوستانی صنعتوں کے مالک بن بیٹھے۔ اپنی چالاکی اور مکاری سے انہوں نے ملک کے نظامات میں بھی دخل دینا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ملک کے انتظامات میں بھی دخل دینا شروع کر دیا۔ 1837 عیسوی میں جب بہادر شاہ ظفر بادشاہ بنایا گیا، 1837 یعنی 1837 عیسوی میں جب بہادر شاہ ظفر بادشاہ بنایا گیا تو مغلوں کی حکومت برائے نام رہ گئی تھی۔ عام طور پر اعلان کیا جاتا تھا، ملک بادشاہ کا، حکم کمپنی بہادر کا۔ عامر نے حیرت زدہ ہو کر کہا، ابو تو بادشاہ انگریزوں کی بات مانتے ہی کیوں تھے؟ بیٹا انگریز طاقتور ہو گئے تھے، انہوں نے اپنی فوج بھی بنا لی تھی۔ ابو نے جواب دیا، تو کیا اتنے بہت سے انگریز ہندوستان آ گئے تھے کہ ان کی فوج بھی بن گئی؟ عامر نے پوچھا۔ ابو نے جواب دیا، نہیں، انگریز ہندوستانیوں کو اپنی فوج میں بھرتی کرتے رہتے تھے، تنخواہ انگریز دیتے تھے، اس لیے ہندوستانی سپاہی ان کا حکم مانتے تھے۔ تو کیا بادشاہ کے پاس فوج نہیں تھی؟ عامر نے پوچھا۔ ابو نے جواب دیا، فوج تو تھی لیکن برائے نام، یعنی کہ صرف نام کی تھی، کچھ ہی تھی تھوڑی سی۔ پھر 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کیسے لڑی گئی؟ عامر نے سوال کیا۔ ابو نے بتایا کہ انگریزوں کا ظلم اور ان کی ناانصافی بڑھتی جا رہی تھی، عوام میں بے چینی تھی۔ بہادر شاہ ظفر کو بھی ان حالات کا علم تھا۔ وہ اپنے ملک کو انگریزوں سے نجات دلانا چاہتے تھے، نجات یعنی کہ چھٹکارا دلانا چاہتے تھے۔ ادھر اودھ کی بیگم حضرت محل، اودھ کی جو بیگم تھی حضرت محل ان کا نام تھا، جھانسی کی رانی لکشمی بائی، بہار کے بابو کنور سنگھ، یعنی کہ یہ کہاں کے لوگ تھے؟ تو ادھر اودھ یعنی لکھنؤ کی جو بیگم حضرت محل تھی وہ، جھانسی کی رانی لکشمی بائی، بہار کی بابو کنور سنگھ، نانا صاحب پیشوا اور تانتیا ٹوپے وغیرہ اپنے اپنے علاقوں میں انگریزوں کے قدم اکھاڑنے کی جدوجہد میں لگے ہوئے تھے۔ یعنی کہ یہ جتنے بھی لوگ تھے جن کے نام ابھی یہاں پر اس میں لکھا ہوا ہے، یہ لوگ کون تھے؟ یہ انگریزوں کے خلاف جو تھے یہ لڑائی لڑ رہے تھے۔
عامر نے کہا، ابو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے ملک میں لوگ انگریزوں کے خلاف ہو گئے تھے؟ ابو نے کہا، ہاں بیٹا، انگریزی فوج کے ہندوستانی سپاہیوں میں بھی انگریزوں کے خلاف بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ انگریز ان ہندوستانی فوجیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے۔ انگریزوں کے خراب رویے اور بعض دوسرے معاملات کی وجہ سے میرٹھ چھاؤنی کے ہندوستانی سپاہیوں نے بغاوت کر دی۔ انہوں نے کچھ انگریز افسروں کو قتل کر دیا۔ 10 مئی 1857 عیسوی کو یعنی 1857 عیسوی کو 5000 سپاہیوں نے دلی کا رخ کیا۔ اگلے دن وہ سپاہی لال قلعہ پہنچے۔ بہادر شاہ ظفر کو اپنا بادشاہ تسلیم کیا، ان سے درخواست کی کہ وہ ان کی کمان سنبھالیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انگریزوں کی فوج اب بہادر شاہ ظفر کی فوج ہو گئی؟ عامر نے پوچھا۔ ابو نے جواب دیا، ہاں، جس فوج نے بغاوت کی تھی وہ اب بہادر شاہ ظفر کے ساتھ ہو گئی تھی۔ انہوں نے فوج کی کمان جنرل بخت خاں کو سونپ دی۔ ان کی سربراہی میں ہندوستانی فوجیوں نے انگریزوں کو دلی سے بھگا دیا۔ تو پھر یہ جنگ ناکام کیوں ہوئی؟ عامر نے پوچھا۔ ابو نے بتایا، اس لیے کہ انگریزوں کی فوجیں دلی کے باہر مورچے بنائے ڈٹی رہیں۔ انگریز اپنی فوجی طاقت بڑھانے میں لگے رہے۔ وہ ہندوستان پر مکمل حکومت کے خواب کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ ان کے جاسوس شہر میں پھیلے ہوئے تھے اور ہندوستانی فوج کی پل پل کی خبریں انگریزوں کو پہنچا رہے تھے۔ ہندوستانی سپاہیوں نے 5 مہینے تک ڈٹ کر انگریزوں کا مقابلہ کیا، لیکن یہ فوج منظم نہ تھی۔ منظم یعنی کہ صحیح سے اس کی ترتیب نہیں تھی، یعنی کہ سب ایک ساتھ مل کر نہیں تھے، کوئی نظام نہیں تھا۔ یہ فوج منظم نہ تھی، ان کے پاس وسائل کی بھی کمی تھی۔ اس وجہ سے انگریز دلی پر دوبارہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اوہو، تو اس وجہ سے یہ جنگ ناکام ہوئی؟ عامر نے کہا۔ ابو نے جواب دیا، ہاں، اس وقت انگریزوں کی چالاکی ہم پر بھاری پڑی۔ انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ بہادر شاہ ظفر گرفتار کر لیے گئے اور ان کی 2 بیٹیوں کو اور ان کے 2 بیٹوں کو سرِ عام گولی مار دی گئی۔ انگریزوں نے آزادی کی اس جنگ کو غدر کا نام دیا۔ بہادر شاہ ظفر پر مقدمہ چلا کر انہیں بغاوت کا ذمہ دار قرار دیا اور جلاوطن کر کے رنگون بھیج دیا۔ یہ جنگ کی پکچر ہے یہاں پر۔ اپنے وطن سے دور؟ عامر نے پوچھا۔ ابو نے کہا، ہاں، بہادر شاہ ظفر کو اپنے وطن سے بہت محبت تھی۔ وہ ہندوستان واپس آنا چاہتے تھے، لیکن انگریزوں نے ان کی ایک نہیں سنی۔ بہادر شاہ ظفر نے یہ خواہش بھی ظاہر کی تھی کہ ان کی موت کے بعد ان کو ہندوستان میں دفن کیا جائے۔ انگریزوں نے یہ خواہش بھی پوری نہیں ہونے دی۔ 9 نومبر 1862 یعنی کہ 9 نومبر 1862 عیسوی کو ان کی وفات ہوئی اور وہ رنگون میں ہی دفن کیے گئے۔ برسوں بعد جب آزادی کی تحریک نے زور پکڑا تو نیتا جی سبھاش چندر بوس نے اپنی آزاد ہند فوج کے ساتھ پہلی جنگ آزادی کے اس سپہ سالار کی مزار پر حاضری دی۔ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ بہادر شاہ ظفر کے باقیات ہندوستان لے جائے جائیں۔ بہادر شاہ ظفر کی رہنمائی میں آزادی کی جو جنگ شروع ہوئی تھی وہ 15 اگست 1947 عیسوی کو کامیاب ہوئی۔ اسی کی یاد میں آج تمہارے اسکول میں جشن منایا گیا۔ اگلا چیپٹر ہے چوں چوں بیگم۔ ایک ننھی سی چڑیا چونچ میں گھاس کا سوکھا تنکا لے کر جھروکے سے اندر آئی۔ اس نے یہ تنکا اس جگہ رکھ دیا جہاں وہ گھونسلہ بنا رہی تھی۔ یہ چڑیا بڑی محنت اور لگن سے اپنا گھونسلہ بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ وہ تنکوں، درختوں کے پتوں، کپڑے کی کترنوں، طرح طرح کے دھاگوں اور ستلیوں کو اپنے گھونسلے کا حصہ بناتی جا رہی تھی۔ ستلی بولتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جوٹ وغیرہ کا جو رسی ہوتی ہے اس کا مطلب باریک باریک سا جو ہے وہ ٹکڑا رہتا ہے۔ شام ہوتے ہوتے، اور ستلی اس کو بھی بولتے ہیں جیسے کپڑے وغیرہ کا جو پھٹا ہوا سائڈ کا رہتا ہے نا، وہ بھی۔ شام ہوتے ہوتے گھونسلہ تیار ہو گیا اور چڑیا چین سے اپنے گھونسلے میں جا کر سو گئے، ٹھیک ویسے ہی جیسے آپ اپنے اپنے گھروں میں اطمینان، چین اور بے فکری کی نیند سوتے ہیں۔ جب باہر سخت
جب باہر سخت گرمی ہو، لو چل رہی ہو، بارش کا موسم ہو یا سردی ہو تو گھر کی چھت آپ کو گرمی، سردی، بھیگنے اور بیمار پڑنے سے بچاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان کی بنیادی ضرورتیں روٹی، کپڑا اور مکان ہیں۔ ابھی گھونسلہ بنے 2 ہی دن ہوئے تھے کہ مالک کی نظر اس پر پڑی اور نوکر سے گھونسلہ توڑوا دیا۔ چڑیا بیچاری چوں چوں کر کے بہت روئی۔ جب اس کا غم کچھ کم ہوا تو پھر گھونسلہ بنانے میں لگ گئی۔ اس بار نوکر نے بننے سے پہلے ہی گھونسلہ توڑ دیا۔ کسی کا گھر چھن جائے یا ٹوٹ جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جتنا بڑا ظلم کسی پرندے کو پنجرے میں قید کرنا ہے، اس سے بھی بڑا ظلم اس کا گھر توڑنا ہے۔ کچھ دنوں بعد نوکر چھٹی پر گیا تو بی چڑیا نے دوبارہ گھونسلہ بنایا اور رہنے لگی۔ اس میں 2 ننھے منھے بچے دکھائی دیے۔ بچوں سے سبھی پیار کرتے تھے۔ نوکر نے آ کر بچے دیکھے تو اسے بھی بچوں سے پیار ہو گیا۔ اس نے سوچا بچوں کے بڑے ہونے تک گھونسلہ نہیں توڑوں گا۔ بچوں کو دیکھ کر تو مالک بھی نرم پڑ گیا اور اس کی بیوی نے تو سختی سے منع کر دیا تھا کہ گھونسلے کو ہرگز نہ چھیڑا جائے، کیونکہ بہت سی کام کی چیزیں گھونسلے میں مل جایا کرتی تھی، جیسے کتابیں، پیک کرنے کے لیے ستلی، سوئی دھاگا، سیفٹی پن، ہیئر پن۔ جب بھی بیوی صاحبہ کو ضرورت ہوتی کرسی پر چڑھ کر ہاتھ ڈال کر نکال لیتی، اور جس دن ان کی کھوئی ہوئی انگوٹھی بی چڑیا کے یہاں حفاظت سے رکھی ہوئی مل گئی، اس دن تو میاں بیوی نے خوش ہو کر چڑیا کی دعوت کی۔ اب چڑیا مالک کے بھی چھوٹے موٹے کام کرنے لگی۔ جیسے ایک دن پوسٹ مین مالک کا خط نیچے ڈال کر چلا گیا، تب چڑیا ہمت کر کے لفافہ اپنی چونچ میں اٹھا کر کسی نہ کسی طرح پھدک کر اوپر لے ہی آئی اور اسے دروازے پر گرا دیا۔ اس طرح وہ لفافہ مالک کو مل گیا۔ مالک چڑیا کے محسن اور مہربان تھے۔ موقع ملتے ہی ہمیں کسی کے احسان کا بدلہ چکا دینا چاہیے۔ بہرحال چڑیوں اور انسانوں کی دوستی صدیوں سے چلی آ رہی ہے اور ہمیشہ چلتی رہے گی، اس لیے کہ پرندوں کی چہکاریں، چڑیوں کی چوں چوں دنیا کے بہت سے میٹھے نغموں میں سے ہیں۔ یہ چیپٹر جو ہے، یہ شفیقہ فرحت جو ہے، یہ ان کا لکھا ہوا چیپٹر ہے، یہ کہانی ہے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ کسی کا گھر ہمیں نہیں اجاڑنا چاہیے، اور دوسری چیز یہ کہ کوئی ہم پہ احسان کرے تو ہمیں اس کا احسان اس کا یاد رکھنا چاہیے اور اس کے احسان کا بدلہ جو ہے چکانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آگے ہے نظم جو ہے یہ ہے ابر بہار، اور یہ نظم جو ہے تلوک چند محروم کی لکھی ہوئی یہ نظم ہے، جو ہریانہ کا جو سلیبس ہے اسٹیٹ کا اردو کا، اس میں یہ شامل ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کیا ہے نظم۔ مستی لٹا رہی ہیں بڑھتی ہوئی گھٹائیں، جنگل سے آ رہی ہیں کیا مد بھری ہوائیں، مد اس دور کی ہوا کو، نیرنگی فضا کو، میں کا اثر دیا ہے ابر بہار تو نے۔ یعنی کہ بارش تو ہوتی ہے، گرمی میں بھی بارش ہوتی ہے، لیکن جو بہار کے موسم میں جو بارش ہوتی ہے اس کا جو حسن ہوتا ہے وہ الگ ہی رہتا ہے۔ آگے ہے رنگین ہے صحن گلشن، صحرا زمردی ہیں، ہر شاخ گل بدامن شبنم سے گوہری ہیں۔ گلشن کو، جنگلوں کو، کھیتوں کو، وادیوں کو گنجے گوہر دیا ہے ابر بہار تو نے۔ دنیائے رنگ و بو ہے اپنی مہک پہ نازا، سبزہ کنار جو ہے اپنی لہک پہ نازا، سبزہ کنار جو ہے اپنی لہک پہ نازا، سرو سمن بھی دلکش، خاک چمن بھی دلکش، سب کچھ مگر دیا ہے ابر بہار تو نے۔ آنے کو یوں بھی آتی فصل بہار لیکن، یہ لطف کب دکھاتی ابر بہار تجھ بن، کوہسار کو، چمن کو، ہر منظر کہن کو شاداب کر دیا ہے ابر بہار تو نے۔ نظم تلوک چند محروم کی لکھی ہوئی ہے۔ اس میں ابر جو نظم ہے اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ ابر بہار یعنی کہ جب بہار کے موسم میں جب بارش ہوتی ہے
تو موسم اور بھی زیادہ جو ہے وہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ابر بہار نظم جو ہے وہ تلوک چند محروم کی لکھی ہوئی ہے۔ چلیے آج کی کلاس میں اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، اور جو چیپٹرز بچے ہوئے ہیں 8 کلاس کی بک جو جان پہچان ہے اس کے وہ ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد سے ہم پوری بک کے جو 8 کلاس کی بک ہے جان پہچان NCERT کی بک، اس کی پوری بک کے کوشچن آنسر اس کے بعد ہم سالو کریں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے اور اپنی پریپریشن جاری رکھیے۔ اللہ حافظ۔